سے متعلق جو کہ لطائف کی گنتی میں اس کا 6واں نمبر ہے، اور یہ عالم خلق کا پہلا لطیفہ ہے۔ ویسے گنتی میں 6واں ہے، عالم خلق میں یہ پہلا لطیفہ ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددے کے مشائخ نے لطیفہ نفس کا مقام وسط پیشانی بیان کیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں لطیفہ نفس کا مقام یہ پیشانی کا درمیان کا حصہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں مشائخ تمام سلوک سالک کے تمام سلوک اسی نفس کے مقام سے طے کرواتے ہیں۔ بعض صوفیہ کرام نے نفس کا مقام زیر ناف فرمایا ہے۔ بعض سلاسل کے اندر جو نفس کا مقام ہے وہ ناف سے نیچے بتاتے ہیں، ناف سے تھوڑا سا نیچے، وہ کہتے ہیں اس مقام پر ہے، اور ہمارے مشائخ نے اس کا مقام پیشانی میں رکھا ہے۔ اب یہ بظاہر دو باتیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دو باتیں جو بظاہر ہمیں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے۔ کسی عقل میں بات آ سکتی ہے کہ جب سلسلہ روحانی ہے اور تو پھر یہ اتنا اختلاف کیسے کہ ایک سلسلہ اس کا مقام بتائے وسط پیشانی اور دوسرے سلاسل کے مشائخ اس کا مقام بتائیں زیر ناف، تو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے۔ لیکن حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بظاہر یہ جو اختلاف نظر آ رہا ہے اس کی تطبیق آپ نے فرمائی بڑے خوبصورت انداز میں، فرمایا کہ نفس کا سر جو ہے، نفس کا جو سر ہے وہ وسط پیشانی کے ہے۔ نفس کا سر وسط پیشانی کے ہے، جبکہ اس کا قدم جو ہے وہ زیر ناف ہے۔ اب ایک نفس کی آپ نے پورے ایک وجود بنا دیا، اس کا ایک قد قامت تطبیق ہو جائے دونوں باتوں کے اندر، کہ جو بعض مشائخ نے کہا کہ نفس کے ناف کے نیچے سے مقام ہے اس کا، اور ہمارے یہاں اس کا مقام وسط پیشانی ہے، تو امام ربانی رحمۃ اللہ دونوں کی باتوں کو لے کے اور تطبیق کر دی، کوئی اس میں وہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات کی الگ بات وہ الگ بات، فرمایا کہ بس اس طریقے سے کہ زیر ناف اس کے قدم ہیں اور وسط پیشانی نفس کا سر ہے۔ اس لیے مشائخ نقشبند نفس کے سر پر، ہم ذکر کہاں کرتے ہیں نفس کے اوپر، اس مقام پر، فرمایا کہ اس کے باعث مشائخ نقشبند نفس کے سر کے اوپر اللہ کی ضرب لگاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نفس کے سر کے اوپر اللہ کی ضرب لگاتے ہیں۔ ابھی پکی سمجھانے کے موقع بنانا پڑا ہے۔ ضرب معنی قوت ہوتی ہے، ضرب کہتے ہیں قوت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو نفس کے سر کے اوپر اللہ کی ضرب لگتی ہے۔ ایک اللہ کے ذکر کا ہتھوڑا کہہ لو، گن کہہ لو، گن وہ والی نہیں، ایک گن وہ بھی ہوتی، تو اللہ کے ذکر کا ہتھوڑا نفس کے سر کے اوپر جا کے لگتا، اللہ اللہ اللہ۔ اب جب بار بار یہ لگے گا، ایک ہتھوڑا کسی سر پہ مارتے ہو، اگر آہستہ آہستہ ہی مارو تو کچھ دیر بعد اس نے حال بیحال ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نفس کیا ہے؟ نفس سرکش ہے۔ نفس کا دوسرا معنی کہ وہ سرکش ہے، اور اس کی سرکشی کیا ہے کہ بندے کو رب سے دور لے جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے بندے کو دور کرتا ہے۔ اسی ذکر کی مار سے اس کو مارتے ہیں، اسی ذکر کی مار سے اس کو مارتے ہیں، اور وہ بھی اس کی ضرب جو اٹیک ہوتا ہے وہ بھی اس کے سر کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو ذکر ہوتا ہے لطیف نفس کے اوپر، وہ اس کے مقام یعنی سر کے مقام پر ہوتا ہے، اور اس قدر نفس کے مقام پر اس قدر اس کی ضربیں لگائی جاتی ہیں کہ پھر اس نفس کی جو
انائیت ہوتی ہے، نفس کا جو تکبر ہوتا ہے اس کو فنا کر دیا جاتا ہے۔ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی خودی کو مٹانا، اپنے آپ میں سے نکل جانا، خود ہو کے بھی نہ رہنا، خود ہو کے بھی نہ ہونا، خود ہو کے بھی نہ ہونا۔ جب یہ نہیں رہے گا تو پھر کون ہوگا؟ بس خدا ہوگا۔ وہ جو پچھلے درس میں تھے فنائیت کی بات چلی تھی، تو نفس کی سرکشی جب نکل جائے گی آدمی کی، میں ہوتی ہی نفس کی وجہ سے، تو نفس کی جب سرکشی نکلے گی میں نکل جائے گی، جب میں نکلے گی تو پھر کیا رہ جائے گا؟ تو ہی تو میں انسان کے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ سب میں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ہر حوالے سے آتا ہے، وہ دینی حوالے سے بھی آتا ہے، دنیا کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر فقیر اپنی مثال دیتے ہیں آپ کو کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں درس دیتا ہوں، ہر ہفتے میں بڑی پابندی سے درس دیتا ہوں، ہر ہفتے میں یہ کام بھی کرتا ہوں، ہر ہفتے میں وہ کام بھی کرتا ہوں، ہر ہفتے آپ کو سمجھا میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ یہ جو میں ہے نا، یہ جو میں ہے یہ نکالنی ہے۔ یہ میں کہنے سے ضروری نہیں کہ بعد میں لفظ میں استعمال کرے گا تو پھر اس کا اظہار ہوگا، اس کی جو کیفیت ہے وہ دل کے اندر ہے۔ زبان سے تو بندہ میں تو بڑا عاجز ہوں، میں تو بڑا ناقص ہوں، میں تو بس آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں، اور دل کے اندر کیا ہے؟ دل میں تو اپنی پیشوائی ہے، اپنی رہبری ہے، اس کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو اللہ کی نظر قدرت کہاں ہوتی ہے؟ وہ دل پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیں گے، اس کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ کہ منہ سے کہے میں تو آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خادم ہوں، اور دل میں وہ اکڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ دو رخی ہے، یہ منافقت ہے، یہی منافقت ہے۔ اسی سے نکلنا، انسان جب اس سے نکل جاتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے آخر پھر بھی آپ کو ذکر الہی کا سہارا لینا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں ہے۔ اور وہ بھی ذکر الہی ایسا ہے کہ اس ذکر الہی میں سے بھی پھر اس کی یہ عنایت نکل جائے، میں بڑا ذکر کرنے والا ہوں، یہ پھر بھی اس میں آ گیا، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، وغیرہ وغیرہ، میں بڑا درس دینے والا ہوں، یہ پھر آ گیا۔ تو دینی اور دنیاوی دونوں حوالے سے مارتا ہے انسان کو، دونوں حوالوں سے مارتا ہے۔ تو اس لیے نفس کے مقام پہ ذکر کرنا، اس کے سر کے مقام پہ ذکر کرنا کیا ہے؟ کہ اس کی عنایت کو فنائیت کی طرف لے جانا، یعنی عنایت کو فنا کر دینا، اس کی مقصود یہ ہے۔ یہ ایک کا کام نہیں ہے، یہ 2 دن کا کام بھی نہیں ہے، یہ 3 دن کا کام بھی نہیں ہے۔ محنت آپ دیکھتے ہو گھر میں، آپ کے گھر والے، اب تو خیر وہ جوسر مشینیں وغیرہ آ گئی ہیں نا، پہلے وہ ابھی بھی ہے گھروں میں سل بٹا ہے نا، گھر والے جب چٹنی پیستے ہیں تو 2-4 آئٹم لیتے ہیں، لہسن ہے، ادرک ہے، پیاز ہے، مرچی ہے، ان کو لے کے جب وہ سل کے اوپر رکھتے ہیں 2 پتھروں کے بیچ میں، ایک سل ہے، دوسرا پیسنے والا، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہم تو بٹا کہتے ہیں، بٹائی کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ، اس بٹے کے ساتھ اب وہ جو چیزیں 2 پتھروں کے بیچ میں، وہ تو بڑی نرم ہے لیکن پیسی جائیں گی 2 پتھروں کے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ ادرک الگ تھی، مرچ الگ تھی۔ خالی مرچ کو کوئی چٹنی کہہ سکتا ہے؟ خالی ادرک پڑی ہے بولے چٹنی پڑی ہے، خالی پیاز پڑی ہوئی چٹنی پڑی ہے۔ جب گھر والے آپ دیکھتے ہو کہ وہ اس کو 3-4 چیزوں کو جب مکس کر کے پیس دیتے ہیں، تھوڑا سا پانی ڈال کے تو پیس دیتے ہیں، اب وہ جو شکل سامنے آتی ہے نا پیسنے کے بعد، اس میں سے کوئی ہلدی نکال کے دکھاؤ، اپنا ادرک نکال کے دکھائے؟ ادرک نے اپنی ہستی کھو دی، مرچ اپنی اصلی شکل کھو گئی، ٹھیک ہے؟ اور پیاز، لہسن اپنی اصلی شکل، کوئی اب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ یہ 4-5 آئٹم نے اپنی اصلی شکل کو 2 پتھروں کے بیچ میں رکھ کے اپنی اصل کو کھویا ہے، تو ایک چٹنی سامنے آئی ہے، ٹیسٹی۔ ایک چیز 4-5 مل کے اپنی عنایت کو کھویا، اپنی طبیعت کو کھویا ہے، پسے ہیں، جبکہ گم ہو گئے نا، لہسن کہیں پتہ ہی نہیں ہے،
لہسن اب نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو ٹیسٹ دے رہا ہے. اپنی طبیعت میں سے یہ جو انسانی نفسیات کے معاملے ہیں نا، اس میں تکبر بھی ہے، غرور بھی ہے، شہوت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام ان کو جب تک پیسا نہ جائے نا، یہ ہم ان کو سنبھال کے رکھیں گے. یہ میں ہوں، میں ہوں، میں کہ اس کے سامنے جھکوں، میں کہ اس کے سامنے سوری کروں جا کے. ایسے بہت سارے معاملات روزمرہ کے معاملات میں آتے ہیں. تو یہ دنیا میں تو چل جائے گا، لیکن دنیا میں بھی ان باتوں سے لوگ قریب نہیں آتے بلکہ دور ہو جاتے ہیں. جب ان باتوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے انسان کے قریب نہیں آ سکتا تو خدا کے قریب کیسے پہنچے گا؟ سوچنے کی بات ہے. انسان تو پھر حقیر ہے نا. انسان کے پاس انسان خود پسند نہیں کر رہا. جو اور ہوتا یہ کہ وہ باتیں جو ہم دوسرے کے لیے پسند نہیں کر رہے ہوتے ان کو سنبھال کے رکھا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سامنے والے سب اچھے ہو جائیں، لیکن وہی اچھائیاں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہر آدمی کا یہ حال. تو جب تک ان باتوں کو ختم نہیں کریں گے، یعنی کہ ان کی اصلی شکل کو آپ ختم نہیں کریں گے، اس کے اندر جو ٹیسٹ چھپا ہوا ہے نا، خوبی چھپی ہوئی ہے. لہسن کے اندر ایک خوبی چھپی ہوئی ہے، پیاز کے اندر ایک خوبی چھپی ہوئی ہے. جب تک، اور اس کی اپنی خوبی کیا ہے کہ وہ جب تک کسی سے ٹچ نہ ہو تو ڈبل ٹیسٹ نہیں دے گی. پیاز کا اپنا خاص ٹیسٹ ہے، لیکن اگر وہ 2-4 آئٹم کے ساتھ مل جائے نا تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو طبیعتوں کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے کو قبول کرنا. طبیعتیں متفرق ہوتی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں. تو کیا ہے کہ اب ہم نے ایک دوسرے کی طبیعتوں کو قبول کرنا ہے وسعت قلبی کے ساتھ. یہ دل جو ہے یہ ایک برتن ہے، یہ ایک برتن ہے. اس برتن کو تھوڑا سا بڑا کریں. اپنے اس دوست ساتھی کی طبیعت کو بھی تھوڑا قبول کر لیا، اس کی طبیعت کو بھی قبول. سب الگ الگ طبیعت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی بھی تھوڑی ایسی ہے، تھوڑی ایسی، تھوڑی ایسی ہے. طبیعت کو قبول کر کے، قبول کرنے سے یہ آسان کام نہیں ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن مشکل کام کو کرنے کے لیے بھی پھر حوصلہ چاہیے. اور حوصلہ زندوں میں ہوتا ہے، مردوں میں تھوڑی ہوتا ہے. زندہ ہے، زندگی کا ثبوت ہے. میرا دل بڑا ہے، جو اللہ نے فرمایا درگزر کر دو، معاف کر دو. یہ درگزر کرنا کیا ہے؟ بڑے حوصلے کا کام ہے. یہ معاف کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے. بدلہ لینا تو بہت آسان ہے. بدلہ لینا تو بہت آسان ہے، آدمی چھپ کے لے یا سامنے جا کے لے لے، یہ تو آسان ہے نا. معاف کر دینا یہ مشکل کام ہے. اور یہ مشکل کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے اس مشکل کام کو اپنے بندوں کو شامل کر لیا. میں معاف کرتا ہوں، تم بھی معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، میں کرتا ہوں. تو یہ کام کرنے سے، درگزر کرنے سے اور معاف کرنے سے بندے کا قد اتنا نہیں ہوتا، آسمان سے جا کے لگ جاتا ہے. دنیا والوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، مگر جس رب کا بندہ ہے، رب کی بارگاہ میں اس کا قد وہاں تک ہو جاتا ہے. بندے نے میرے کام کو اپنایا ہے، میں معاف کرتا ہوں، اس نے معاف کر دیا. اور کیسے معاف کیا ہے؟ اس نے دل سے معاف کیا. دکھانے کے لیے معاف نہیں. اللہ دکھانے کے لیے معاف نہیں کرتا ہے. اللہ دکھانے کے لیے معاف نہیں کرتا. معاف کر دیا، سو کر دیا، چلو نئی زندگی شروع کرو. تو نفس کے مقام پہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی نفسانیت کو، اس کی انائیت کو ختم کرنا.